الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ موقع صدائے صدق کے چینل سے قربانی کے موقع سے ذبائح سے متعلق، عقیقے سے متعلق احکام و مسائل کا تذکرہ کرنے کی صورت پیدا کی گئی ہے، تاکہ موجودہ دور میں لوگوں تک پیغام پہنچانے اور جو لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ بیٹھے جگہ مسائل سے واقفیت اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو سمجھ لینے کی جو کوششیں ہیں، موجودہ حالات میں جس کی سنگینی اور سخت ضرورت کو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں، اسی فکر کو لے کر صدائے صدق کے ذمہ داروں اور اراکین نے یہ فیصلہ لیا کہ حضرات علماء سے کچھ مسائل عوام تک پہنچائے جائیں۔ اسی کی ایک کڑی یہ بھی کہ آج قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک آیت کریمہ میں نے اللہ کی بیان کردہ آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ کا پیغام ہے: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے دربار میں قربانی کا جانور، اس کا گوشت اور پھر اس کا خون وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آدمی کے دل کی کیفیت ضرور پہنچتی ہے۔ تو قربانی سے متعلق چند مسائل کا تذکرہ۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بہت سے غلط فہمیاں موجودہ دور میں قربانی سے متعلق لوگوں میں موجود ہیں۔ قربانی اللہ کی ایک وہ سنت ہے جو ابتدائی ہی سے، بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور ہی سے قائم ہے، آج تک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں بھی اس کی خاص فضیلت بیان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت مشہور بھی ہے، اور پھر وہ واقعہ لوگوں کے سامنے بارہا قربانی کے موقع سے آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم کے لخت جگر اور فرزند ارجمند ہیں، ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کی اطاعت میں انہی کو قربان کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ تفصیلی واقعہ ہے، اور پھر اس کی چنداں ضرورت فی الوقت نہیں ہے۔ قربانی اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی
کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ہے اس کے بدلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ۔ پھر صوف کے سلسلے میں بکروں پر جو بال اگتے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں کیا فصوف یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہر صوف یعنی بکریوں کے، بھیڑیوں کے بال میں بھی اللہ کی طرف سے نیکی ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سنت سے تعبیر فرمایا۔ حضرات فقہا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ کر کیا مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے اور قرآنی آیتوں سے مستنبط ہوتے ہیں، اس کو جمع فرمایا۔ تو پھر مسائل کو حضرات فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی آج لوگوں کا یہ خیال بنتا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں اور حدیثیں جس میں تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی دی ہے، تو اس کو رکھ کر، اور اسی طرح ایک جانور کے ایک گھر کی جانب سے کافی ہو جانے کی روایتیں رکھ کر اس استنباط اور استخراج کو پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانی پورے گھر سے ایک آدمی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بات اور غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور بعض لوگوں کی یہ سوچ اور فکر ہے۔ حقیقت میں فقہا کی نظر بہت باریک ہوتی ہے اور بہت دور رس ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام پیغامات اور جو احکامات قرآن سے اور احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں حضرات فقہا نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مالدار صاحب نصاب پر، مالدار کون ہوتا ہے؟ ہر صاحب نصاب مالدار ہوتا ہے۔ مالدار کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر لاگت ہو، قیمت ہو، یا سونا ہی ہو یا چاندی ہی ہو، یا تجارت کا مال اس کے بقدر ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کو قربانی دینا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ مرد عورت ہر ایک پر نصاب کے برابر ملکیت ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کس جانور میں؟ قربانی کا جانور بکرا، بیل، بھینس، گائے، اونٹ، یہ وہ جانور ہیں جن کو اہلی جانور سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ان جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور پھر بکرا ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اونٹ اور گائے یہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہوتے ہیں۔ بھینس اگرچہ عرب میں پایا نہیں جاتا، لیکن فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھینس بھی گائے ہی کا حکم رکھتی ہے، تو اس میں بھی 7 افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ تو 7 افراد بھی قربانی کی نیت کریں، اور کوئی یہ نیت کرتا ہے، 7 شرکا میں سے کسی ایک کی بھی یہ نیت ہو جائے کہ اگر صرف گوشت حاصل کر لینے کی نیت کر لے، قربانی اللہ کی رضا اور پھر اللہ کی خوشنودی مطلوب نہ ہو، حصول گوشت اگر مقصود ہو، تو سبھی حضرات کی قربانی میں فرق آ جاتا ہے، کسی کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ یہ بات حضرات فقہا نے صراحت کے ساتھ لکھی ہے۔ تو لازمی ہے کہ شرکا میں سے جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہی حضرات 7 حصوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان ہے کہ عقیقہ بھی قربانی ہی کا حکم رکھتا ہے۔ قربانی کے مسائل الگ سے اور عقیقے کے مسائل الگ سے لکھے نہیں جاتے۔ اکثر و بیشتر فقہا کا یہ تعامل ہے کہ عقیقے کے لیے جو مسائل قربانی کے ہیں وہی مسائل عقیقے کے بھی ہیں۔ ایک بات اتنی
کہ اگر شرکا میں سے کچھ شرکا عقیقے کے اور کچھ شرکا قربانی کے ہوتے ہیں تو وہ قربانی درست ہو جاتی ہے. اس قربانی کے صحیح ہونے کی بات حضرات فقہا نے لکھی ہے. تو قربانی اور عقیقہ یہ دو حصص ایک ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. قربانی اور صرف گوشت کا حصول اس طرح اگر کوئی حصہ لیتا ہے تو قربانی قبول نہیں کی جا سکتی. تو یہ حضرات فقہا کی صراحت ہے. تو اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں بات بتائی جاتی ہے. یہ جو آج لوگوں کا خیال پیدا ہو جانا کس حدیث میں ہے کس آیت میں ہے، اگر آپ کو اتنا ذوق اور شوق ہے تو چاہیے کہ قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ بڑھا کر چلیں اور پھر تمام ہی روایتوں کو کھنگال کر دیکھیں اور تمام ہی آیتوں کو غور سے آپ پڑھ کر دیکھیں کہ کیا ان مسائل کا استنباط و استخراج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. سرسری علم سے ہمیں یہ فیصلہ کر دینے اور حکم لگا دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا. شریعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کی طرف سے بھی یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا اگر کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے محتاط پہلو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. تو اتنی بات ہے کہ قربانی کے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اس کی فضیلتیں بہت بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں کہ اگر آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے. بے عیب جانور چونکہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کسی طرح کا عیب نہ ہو. لیکن قربانی سے مقصود تقوی اور خلوص للہیت ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لیکن اللہ کے دربار میں پہنچنے والی چیز تقوی ہے، دلی کیفیت ہے. جو اندرونی کیفیت ہوا کرتی ہے وہ کیفیت اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. تو اس لیے آدمی خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی کو پیش کرنے کی کوشش کرے. قربانی میں ہرگز یہ خیال نہ ہو ریاکاری نام و نمود. آج کل لوگوں کا جو رواج بنا ہوا ہے کہ جانور کو لاتے ہیں راستوں میں گھماتے ہیں اور پھر اپنی قیمت کا اظہار بار بار کیا جاتا ہے کہ میں نے اتنے کا جانور خریدا اتنے کا جانور خریدا. یہ کوئی قابل قبول یا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مطلوب قربانی نہیں ہے. مطلوبہ قربانی آدمی بہتر سے بہتر جانور پیش کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے دربار میں دیتا ہے تو اس میں جیسا بھی جانور بہتر سے بہتر جانور پیش کیا جاتا ہے تو وہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے. ریا مطلوب نہ ہو مقصود نہ ہو. اگر ریا مطلوب ہوتی ہے دکھلاوا مطلوب ہوتا ہے تو تمام ہی قربانی پر اثر پڑ سکتا ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ ہماری اس قربانی کو رد کر دے. اس لیے احتیاطی پہلو اپنانا ضروری ہے. مقصود یہ رہے کہ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر. نحر اور قربانی کے ایام میں اللہ کے دربار میں کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے الا من احراق الدم، مگر یہ کہ خون کا بہانا قربانی کا کرنا اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ایام النحر میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے ایام میں نحر کے ایام میں خون کا بہانا جانوروں کا ذبح کرنا ہے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب آپ کی حاضری ہوئی ہے تو 10 سال قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں رہا. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب نہیں تھی، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے. اس سے یہ استدلال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے،
اس کو رکھ کر لوگوں کا یہ کہنا کہ ہر صاحب نصاب پر یہ فقہا کی یا علماء کی پیداوار ہے، گھر سے قربانی کا دے دینا کافی ہے، یہ خام خیالی ہمیں دین سے دور اور اللہ کے اس حکم سے دور کر سکتی ہے، اور ہم ایک وجوب کے ترک کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں میں آئے بغیر ہمیں حضرات فقہا کی بات پر پورا اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں خود فقیہ بننے کی ضرورت ہے کہ ہماری نظر کتاب و سنت کی ہر بات پر ہماری نظر ہے، پھر ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ رائے تو قابل قبول ہو سکتی ہے، ورنہ صرف سنی سنائی باتوں پر یا کسی ایک دو حدیثوں پر نظر دوڑا کر ہمیں فقیہ کی طرح اپنی بات کو پیش کر دینے اور مسئلے کو رکھ دینے اور فیصلہ لے لینے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایام النحر میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ ہم وجوب کے سلسلے میں ہیلے بہانے سے کام لیں تو اس سے بڑھ کر ہماری محرومی کا کیا سامان ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ قربانی کے پیش کرنے میں بہتر سے بہتر جانور پیش کرے، اور صاحب نصاب خود ہے نہیں ہے اپنا جائزہ خود لے، اپنے آپ کا جائزہ لے۔ زکوٰۃ میں اور پھر قربانی میں یہ فرق رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بات متعین ہے کہ صاحب نصاب پر اس کے مال پر سال کے گزرنے کی شرط رکھی جاتی ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں اور اسی طرح صدقہ فطر کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں کہ اگر قربانی کے ایام میں صاحب نصاب آدمی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آج لوگ بہت ساری ضروریات اپنے ساتھ لگائے رکھیں، جیسے آدمی آج قیمتی سے قیمتی گاڑی خریدتا ہے، قیمتی سے قیمتی موبائل خریدتا ہے، قیمتی سے قیمتی اپنی قیام گاہ اور اپنے مکان کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں اس کے لیے لذت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنا مطلوب نہیں ہوا کرتا۔ اب اللہ آپ کے لیے ایک پروانہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حراق دم سب سے زیادہ افضل عمل ایام النحر میں ہے، تو ان موقعوں پر ہم اپنے بغلوں کو جھانکتے رہ جائیں اور پھر قربانی جیسے اہم عمل کو ترک کر دیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم قرض کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے زیادہ مشعل راہ اور آئیڈیل ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا عمل نمونہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مد نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں حضرت علی کو ساتھ لے کر 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے، جبکہ آپ پر کسی طرح کی قربانی نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اور رضا الہی کو مد نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمائے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بھی قربانی فرمائی ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے کا معاملہ، حالات سے آدمی خود باخبر ہوتا ہے، اپنے حالات کا خود جائزہ لے اور قربانی جیسے عمل سے محروم نہیں بلکہ قربانی کو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مسئلہ اور یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، واجب ہر صاحب نصاب پر ہے، ہر صاحب نصاب قربانی دے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں ایک آدمی قربانی دیتا ہے تو تمام ہی گھر کے افراد کی طرف سے کافی ہو جاتا، یہ خام خیالی ہے۔ جتنے صاحب نصاب ایک گھر میں ہیں، ہر صاحب نصاب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو نفلی طور پر قربانی کا کرنا ہر آدمی کر سکتا ہے، جس پر بھی جو بھی خوشنودی خدا چاہتا ہے، رضا الہی چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن وجوب کا جو معاملہ ہے، وجوب سے چھٹکارا اور پھر اس سے آدمی کو بچ جانے کی اجازت نہیں، بچتا نہیں ہے، چونکہ اللہ کو دھوکہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ ہمارے ہر
حال سے، ہر کیفیت سے اللہ تعالیٰ باخبر اور واقف ہے. تو اس لیے اللہ کے دربار میں قربانی کے پیش کرنے میں کسی طرح کی پس و پیش سے کام لیے بغیر اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرنی چاہیے. اور پھر یہ فضیلت بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو ہمیشہ فکر اس کی مغفرت کا، اللہ کی طرف سے معافی کا، اور اللہ کی جانب سے اس کے لیے کوئی بھی رضا الہی کا پروانہ ملتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہے، وہاں بہانے بازی سے کام نہ لے. وہ موقع قربانی کا ہے تو قربانی کے موقع پر اللہ کی دربار میں اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان نہیں، یہ بات تو ضرور بیان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ایک آیت یہ ہے. دوسری آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کا حصہ رکھا ہے، قربانی کا ایک سامان رکھا ہے. تو ہماری اس امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی کا اللہ نے ایک حصہ رکھا ہے. تو اس میں آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اس میں آدمی کو اپنے آپ کو مجبور یا لاچار، آدمی ہاں قرضدار ہے، پریشان ہے، تو وہ خود جانتا ہے. اس میں کسی کی کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ آدمی خود کا جائزہ لے. اور یہ جو خیالات ہیں کہ قربانی یہ ایک بلی کے طور پر پیش کی جائے جو اور لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس طرح کا نہیں. مذہب اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر ایک اصول، ایک ضابطہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بیان ہے. جو اس ضابطے پر اترتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی پیش کرے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے تو قربانی دے. عقیقے کے مسائل چونکہ قربانی کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے عقیقے کی شرکت قربانی کے جانور میں، یعنی 7 شرکا ہیں تو اس میں سے کچھ شرکا 1 یا 2 یا کچھ آدھے عقیقے والے اور آدھے قربانی والے شریک ہو کر ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. ایک قربانی بڑا جانور بھی ایک فرد بھی اپنی جانب سے دینا چاہے تو وہ بھی پیش کر سکتا ہے. اور یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 حصے لازم نہیں ہیں. چند افراد، 2 افراد، 1 فرد، 3 افراد بھی اگر بڑا جانور قربان اللہ کے دربار میں کرتے ہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کا پیش کرنا یہ بطور نفل کے ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے آدمی کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی جانب سے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی دے سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے وجوب کا ادا کرنا ہے. وجوب کی ادائیگی کے بعد آدمی نفلی اپنے والدین کی جانب سے ایصال ثواب کے طور پر یا مرحومین کی جانب سے دیتا ہے، دے سکتا ہے. ایک بات مشہور ہے لوگوں میں کہ مرحوم کی طرف سے دیا ہوا گوشت استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. گوشت کے استعمال میں یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت میں 3 حصے کیے جاتے ہیں. 3 حصے غربا کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک گھر کا حصہ ہوتا ہے، ایک اقربا اور رشتہ داروں کا حصہ ہوا کرتا ہے. تو یہ 3 حصے تقسیم کر کے دیے جاتے ہیں. تو اس طرح تقسیم کرنا افضل اور مستحب ہوتا ہے. ایسے ہی کرنا بہتر ہے اور ایسے ہی کیا جائے. اور اس میں خیال کیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور رضا الہی کا خیال ہمیشہ رہے. پہلو تہی اور بچنے کا کام نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سے باخبر ہوتے ہیں. تو میں آخر میں ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ کہ اللہ ہمارے لیے اس سعادت سے بہرور فرمائے، اور پھر جنہوں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے صدائے صدق کے چینل سے آپ تک یہ بات پہنچائی گئی، تو ان حضرات کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ان کا تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.